اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ بہنوں نے اور بھائیوں نے اپنے مشاہدے مختلف اوقات میں شیئر کیے تھے درود شریف سے ریلیٹڈ، تو میں نے سوچا میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ اس میں انہوں نے یہی بیان کیا کہ ان پہ قرضہ تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے قرض لینا پڑ گیا اور کافی اس بات پہ پریشان تھے کہ کس طرح قرض اترے گا، اور پھر انہوں نے اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب پیدا کریں ان کا قرضہ اترے، انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کچھ نے درود نظر کرم بھی پڑھا، کچھ نے درود رحمت پڑھا، کچھ نے درود خضری پڑھا، کچھ نے نیت کر لی کہ ہم 1.25 لاکھ پڑھیں گے، بعض نے 1 کروڑ مرتبہ بھی درود شریف پڑھا۔ ایک بہن اپنا واقعہ اس طرح سناتی ہیں، کہتی ہیں کہ جتنی میری انکم تھی کچھ ایسا ہوا کہ خرچے زیادہ ہو گئے، تو کہتی ہیں کہ میں نے 1 مہینے میں قرض لیا کہ اچھا جب اگلی تنخواہ آئے گی تو اس سے میں یہ قرضہ اتار دوں گی، لیکن خرچے وہیں کے وہیں تھے اور میری آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرا قرضے کا کچھ اس طرح سائیکل چلنا شروع ہو گیا کہ میں ہر مہینے کچھ قرض لیتی تھی، اگلی تنخواہ سے وہ قرض اتارتی تھی، لیکن سم ہاؤ قرضہ بڑھتا گیا۔ وہ کہتی ہیں پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، کافی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اس بات کی دعا مانگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ میرے قرض اتارنے کا اسباب پیدا کر دیں کہ میری آمدنی میں تو اضافہ نہیں ہو رہا۔ اسی نیت سے میں نے درود شریف بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کہتی ہیں کہ درود شریف پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں ایک دن خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق میرے لیے لکھ دیا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، تو بس آئندہ میں نے اپنی کسی ضرورت کے لیے کوئی قرضہ نہیں اٹھانا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ میں نے اللہ تعالیٰ پر اپنا معاملہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ جو میرے لیے بہتر سمجھیں گے فیصلہ کر دیں گے، اور جو میرے نصیب میں ہوگا وہ مجھے عطا کر دیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ نیت کی تو ایسا لگا کہ میرے دل سے سب خوف مٹ گیا ہو، اور سبحان اللہ کہ جب ضرورت سر پر آئی تو میں نے اس کے لیے قرضہ نہیں مانگا، مسلسل درود شریف پڑھتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف امید رکھی۔ وہ کہتی ہیں کہ غیب سے اس طرح میری مدد ہوئی کہ نہ صرف میری ضرورتیں پہلے سے بڑھ کر عمدہ طریقے سے پوری ہوئیں، بلکہ میرے پہ قرضہ بھی نہیں چڑھا، اور الحمدللہ کہ ہر مہینے کی اسی آمدن میں اب میرا گزارا اچھے طریقے سے ہونے لگا ہے، 90% قرض اتر چکا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس سارے سفر میں میں نے درود شریف کثرت سے پڑھا اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے قرضے اتار دیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے واقعات شیئر کیے ہیں کہ جس میں انہوں نے درود شریف کثرت سے پڑھا اس نیت سے کہ ان کے قرضے اتر جائیں، اور ان کے قرضے اتر گئے۔ بعض لوگوں کی آمدن میں اللہ تعالیٰ نے بہت اضافہ کیا، اور بعض لوگوں کی غیب سے مدد ہوئی، اور بعض ضرورتیں ہی ختم ہو گئیں کہ جن کے لیے قرضہ لینا پڑتا تھا۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ سے ایک بخاری شریف کی حدیث شیئر کروں گی۔ اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، کوئی قرض نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا میت نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کوئی مال بھی نہیں چھوڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا میت پر کوئی قرض ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مال میت نے چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ 3 دینار چھوڑے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر تیسرا جنازہ لے کر آیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دریافت فرمایا کہ کیا کوئی مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں 3 دینار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر اپنے ساتھی کی تم ہی لوگ نماز پڑھ لو۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، ان کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مالدار کی طرف قرض ہو اور وہ ٹال مٹول کرے اسے ادا کرنے میں تو یہ ظلم ہے۔ دیکھیں، زندگی موت کا ہمیں سے کسی کو نہیں معلوم،
تو بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم میں سے کسی پہ بھی کوئی قرضہ ہے اور ہم تھوڑا سا بھی ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں نا، تو ہم نیت کریں کہ ہم نے یہ قرض ادا کرنا ہے اور درود شریف کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ ایک بہن نے بہت پیاری بات شیئر کی، انہوں نے کہا کہ جب میرے ہسبینڈ فوت ہوئے اور وہ کچھ قرضہ چھوڑ گئے تو میں نے کہا کہ میں یہ قرضہ ادا کروں گی اپنے ہسبینڈ کی جگہ پر۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جتنی بھی آمدن میری تھی میں اس میں سے ہر مہینے قرض ادا کرتی جاتی تھی تھوڑا تھوڑا کر کے، اور الحمدللہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ سارا قرضہ میرا اتر گیا۔ تو بس نیت رکھیں، اپنی محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکالیں گے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا اس کے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے غم مٹا دیے جائیں گے، اور قرضہ بھی ایک غم ہی ہے۔ ڈھیر سارا درود شریف پڑھیں، دوسرے لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں لمحے لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔